جس طرح عمران خان نے پہلا ٹویٹ کیا جیل کے اندر سے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد پورے پاکستان کا ماحول بدلا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ایک ماحول بدلا، تو میں آخر میں دوبارہ مقتدر حلقوں سے یہ اپیل کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ اب پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے اوپر 2 سال ہو گئے غداری کے الزام لگتے لگتے، آج پتہ چلا ہے کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے۔ پوری قوم کا سوال ہے اس شریف خاندان پہ کہ آپ ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں بولے، وہ جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، جس نے گجرانوالہ میں زوم پہ بیٹھ کے لندن میں اس وقت کے آرمی چیف کو گالیاں دی تھی، کیا مودی کے لیے اس کی زبان بند ہو چکی ہے؟ وہ نہیں بول سکتا؟ تو پوری قوم کے پاس ایک سوال ہے جو اس شریف خاندان کو دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم اپنی تینوں مسلح افواج کو مبارکباد دیں گے کہ انہوں نے اتنے مشکل ٹائم میں اس قوم کا سر بلند کیا، اور جو پہلگام والا واقعہ تھا جس میں 26 ٹورسٹ مارے گئے، ان کا اندرونی فیلئر تھا، اندرونی خلفشار تھا مودی کا، اس نے پاکستان پہ تھوپنے کی کوشش کی اور پوری دنیا میں مودی اور انڈیا کی حکومت گندی ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے اوپر الزام لگا کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ 80,000 دہشت گردی میں پاکستان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر ہمارے خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ ہم سے زیادہ دہشت گردی کا متاثر کون ہے؟ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے دہشت گردی سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ جس طرح ہماری مسلح افواج اسپیشلی پاکستان ایئر فورس نے جس طرح اس ملک کی لاج اور اس ملک کی حفاظت کی لاج رکھی اور حفاظت کی، اسی طرح ہم اس حکومت پہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال اس نے کیا کہ یہ نواز شریف جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، اس کا بھائی اس وقت پرائم منسٹر ہے، اس کی بیٹی اس صوبے کی سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے، آج دن تک انہوں نے مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو مودی بغیر ویزا کے ان کے گھر آیا، ان کی شادیاں اٹینڈ کی۔ اگر آپ جب لاہور آیا تھا سمجھوتا ایکسپریس پہ واجپائی، اس وقت اگر آپ نواز شریف کی تقریریں سنیں تو آپ کو سارا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے ذہن میں یہ سوال ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ انہوں نے آج دن تک کوئی بات نہیں کی۔ اور اگر ایکسپریس ٹریبیون کو آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، اور پورا پاکستان کا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا کو جو ملامت کر رہا تھا، اور میں میڈیا کو پاکستان کے الیکٹرانکس پرنٹ میڈیا اور خصوصاً ہمارے جو سوشل ایکٹیویٹیز تھے جن کو کچھ عرصہ پہلے یہ حکومت ڈیجیٹل دہشت گرد کہتی تھی، تو کل میں DGISPR کے اس بیان کو خوشائند کہوں گا کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ان کے جو تحفظات ہیں اس موجودہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ اور میں یہ دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر یہ ساری صورتحال جس میں انڈیا نے دیکھا اور ان کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی مودی کے پاس جا سکتے ہیں، تو کیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے قائد عمران خان جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے قائد ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فارم 45 کے ذریعے مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، تو کیا ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا؟ کیا ان پہ بیس لیس مقدمات نہیں ختم کیے جا سکتے؟ تو میں دوبارہ یہ اس چیز کو باور کراؤں گا اس قوم کو کہ جنہوں نے پچھلے 50 سال میں 40 سال اس ملک میں
کسی نہ کسی طریقے سے حکمرانی کی، ان کا اس جنگ میں کوئی کردار نہیں ہے۔ میں کھل کے یہ بات کروں گا کہ کل جو ہماری تینوں افواج کے ہمارے ریپریزنٹیٹو بیٹھے تھے اور پوری قوم نے دیکھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جنگ ہماری افواج نے لڑی ہے، اس کے پیچھے عام پاکستانی تھا۔ جو بڑے سٹیک والے یہ لوگ ہیں جن کے کاروباری مفادات ہیں، وہ نہیں کھڑے ہو سکے پاکستان کے ساتھ۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اس جنگ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں۔ مودی فرسٹریشن کا شکار ہے، وہ اپنی فرسٹریشن مٹائے گا اور ہمیں بحیثیت قوم اکٹھا رہنا پڑے گا۔ اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اکٹھا رہنے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کے سربراہ عمران خان ہے، ان کو اعتماد میں ضرور لینا چاہیے۔ ان کے خلاف اور ان کی وائف کے خلاف، ان کی بیوی کے خلاف جو ایک گھریلو خاتون ہے، جو مقدمات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ آئیں ایک قدم بڑھائیں۔ میں تمام جو ادارے ہیں، تمام جو طاقتیں ہیں، ان کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی ہے آپ کی ہمت کے بعد، اور اس وقت جو ملک کی عوام کی صورتحال ہے اس کے بعد ہمیں ایک قدم آگے جانا چاہیے۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ اس ملک کے غدار کون ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد کون تھے۔ آج سب لوگ، پوری پاکستانی قوم ایک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو ایک ہونا چاہیے۔ اور جس طرح دوبارہ وہ نیوکلیر وار کے جو بیلسٹک میزائل ہیں، ان کو انہوں نے کل جو تجربہ کیا ہے، تو ہمیں ان سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ میں دوبارہ اپنی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ جس طرح عمران خان نے پہلا ٹویٹ کیا جیل کے اندر سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد پورے پاکستان کا ماحول بدلا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ایک ماحول بدلا۔ تو میں آخر میں دوبارہ مقتدر حلقوں سے یہ اپیل کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ اب پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے اوپر 2 سال ہو گئے غداری کے الزام لگتے لگتے، آج پتہ چلا ہے کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے۔ پوری قوم کا سوال ہے اس شریف خاندان پہ کہ آپ ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں بولے۔ وہ جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، جس نے گجرانوالہ میں زوم پہ بیٹھ کے لندن میں اس وقت کے آرمی چیف کو گالیاں دی تھی، کیا مودی کے لیے اس کی زبان بند ہو چکی ہے؟ وہ نہیں بول سکتا؟ تو پوری قوم کے پاس ایک سوال ہے جو اس شریف خاندان کو دینا پڑے گا۔ اور دوبارہ خراج تحسین پیش کروں گا ان شہداء کو اور ان کے گھر والوں کو۔ شہید کا مقام تو جنت میں ہے۔ ہمارے بچے شہید ہوئے، ہماری مائیں بہنیں شہید ہوئیں، بے گناہ لوگ ہندوستان میں شہید کیے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا صلہ ان کو بعد میں بھی ملے گا، اور ہم نے چکا دیا ہے۔ تو دوبارہ میری یہی اپیل ہے کہ جنگ کا خطرہ نہیں ٹلا، اپنی فرسٹریشن شکست کی انڈیا مٹائے گا، اور بحیثیت قوم ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور قوم اس وقت اکٹھی ہو سکتی ہے جب تک عمران خان کو اعتماد میں لیا جائے، تو یہ قوم اکٹھی ہوگی، ادروائز وہ خلا پیدا ہوتا رہے گا۔ اس ٹک ٹاکر گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے تھے، اور یہ ہمارے ایم این ایز کو ادھر پولیس سے تشدد کروا رہے تھے۔ ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب پہ ہوا، حامد رضا صاحب پہ ہوا، ہمارے اقبال آفریدی صاحب، ہمارے جتنے ایم این ایز ادھر گئے، دوسرے دن انہوں نے کے پی کے سی ایم کو نہیں ملنے دیا۔ لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب پہ تشدد ہوا۔ یہ ان کی صورتحال ہے، ان کے ذہن پہ صرف عمران خان ہے، اور عمران خان ایک ایسا شخص ہے جس سے بڑا محب وطن کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس ملک کو اس کی ضرورت پڑی تو اس نے جیل میں بیٹھ کے اپنی تمام تر تکلیفیں بھلا کے تو پوری قوم کو اکٹھا کیا، اور پوری قوم کے نوجوان جو کہ عمران خان کی بات پہ انہوں نے لبیک کہا، اور پورا پاکستان اس وقت اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے۔